عام طور پر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جہاد کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اور جہاد کا دعوت سے جو رشتہ ہے اسے اس کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے عام طور پر اسلام کے بارے میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا تصور ہے۔ آپ کی سیرت پاک کو جب پڑھتے ہیں اور اس میں غزوات کے جو واقعات کو ذرا بعض سیرت نگاروں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جنگی کرتے رہے اور غزواتی کرتے رہے، اور ایسا لگتا ہے ایک جنگی سپہ سالار کی زندگی ہے، اسی طرح ذکر ہوتا ہے اس کا تفصیل۔ حالانکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے جنگ کے ایام ہیں وہ چند دن ہیں جو گزرے ہیں جنگ کے ایام، بالکل 13 سال تو مکی دور میں بالکل کچھ تھا ہی نہیں۔ کتنے دنوں کے بعد اب یہاں یہ سن 8 ہجری میں جو ہے وہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے تو کہا ہے، حضرت تو یہ کہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ سب سے پہلی آیت جہاد جو ہے اذن للذین ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کے لیے ظالموں سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان کی مدد کرو۔ لیکن بعض لوگوں نے یہی کہ دوسری بعض اقوال صحابہ کی یہ ہیں کہ یہ آیت شریفہ سب سے پہلے قتال کی آیت شریفہ ہے۔ اب یہ ہو رہی ہے سن 8 ہجری میں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے چونکہ زندگی میں ضروری ہے جنگ بھی، ظالموں کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے ضروری ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑوائی اور آپ کو تلوار سونپی اور تلوار چلانے کا حکم دیا، لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور سرایات جو آپ نے جنگیں لڑی اور جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، جس میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اس غزوات اور سرایہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان سے عام لوگ دنیا کی ان کی خاندانی جھگڑوں سے بڑی جنگ عظیم اور ملکی جنگوں کا تو اس کا کچھ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو غزوات جو ہے خاندانی جھگڑے اور جنگیں ہوا کرتی تھی، قبائلی جنگیں جو ہوا کرتی تھی، ان سے موازنہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو تلوار دی اور جنگ کرائی، یہ سکھانے کے لیے جنگ بھی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رحمت للعالمینی صفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آخری درجے کے جنگ کے موقع پر بھی کسی طرح ختم نہیں ہوتی، اور آپ نے وہ اصول بیان کیے، یعنی عین جنگ کے موقع پر کتنی روایات ایسی ملتی ہیں۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق جب صحابہ کو بھیجتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت برا بن عازب کو، تو ان دونوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو تم جا رہے ہو جنگ میں، وہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے سپہ سالار بنا کر، لیکن دیکھو عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو لوگ جو ہے وہ راہب ہیں یعنی جنگ سب کچھ چھوڑ کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو پیچھا مت کرنا، پھلوں جو ہے درختوں کو مت کاٹنا، جانوروں کو مت مارنا، فصلوں کو مت اجاڑنا، پانی میں مت ڈبونا، آگ میں مت جلانا اپنے دشمنوں کو، ان کی لاشوں کا مسئلہ مت کرنا، بے حرمتی مت کرنا، قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، یہ بھی ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ فوجی جان بچا کر مذہبی عبادت گاہ میں چلا جائے تو اس کے پیچھے مت کرنا، مذہبی عبادت گاہوں کو مت گرانا، یہ باقاعدہ یہ اصول بعد میں ان احادیث پر مشتمل تمام فقہا کو جمع کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اصول جہاد کے نام سے باقاعدہ ایک قانون، ایک ضابطہ یہ طے کیا جس میں ان چیزوں کا حکم دیا جاتا۔ اب جنگ جو ہو رہی ہے وہ کسی شہر میں تو ہوتی نہیں، میدان میں ہوتی ہے۔ میدان میں جو عورتیں اور بچے آئے ہیں وہ اپنے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے کھانے بنانے آئے ہیں، ان کی وہ گویا فوج کا مخالفت کرنے والے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام اس کے کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے بم بلاس کر دیں؟ کسی طرح ہے ہی نہیں اس کی گنجائش۔